مثال کے طور پر جس طرح ایک والد کے اپنی اولاد کے بارے میں حقوق ہوتے ہیں اور اولاد کے والدین کے بارے میں حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے اپنی اہلیہ کے لیے حقوق ہوتے ہیں اور اہلیہ پر شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پہلا حق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا، جیسا کہ آپ سب لوگ نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار اقرار کرتے ہیں، اور غیر مسلم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جو اس پہ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کریں، پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول تسلیم کریں۔ مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرۃ لمن لم یرنی وآمن بی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا، میرے پہ ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، مومن بن گیا، اس کے لیے ایک خوشخبری، اور جس شخص نے مجھے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے ہم نے ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے مجھے نہیں دیکھا اس کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد۔ دوسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سامنے رکھا تھا میں نے، وہ حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے، اور ان حقوق کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، محفوظ کر لو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اگر یہ نئی چیزیں ہمارے ایمان میں ہم ان پہ تھوڑے سے بھی کمزور ہیں تو ہمارے ایمان میں شک ہے، کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہ ہم پر حقوق بھی ہیں اور ہمارے ایمانیات کا حصہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، دھیمی رکھنا، اونچی نہ کرنا، اس طرح میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، او عبداللہ، عبد القادر، اسماعیل، طاہر احمد میری بات سن، اس طرح جیسے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے اس طرح نہیں بلانا۔ لا ترفعوا اصواتکم، تیری آواز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کون سا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہم پر، ہماری آوازیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، فطرتی طور پہ ان کی آواز اونچی تھی، سخت پن تھا، اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ جب یہ آیات سن لی، لا ترفعوا اصواتکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیات سن لی کہ محفل چھوڑ کے وہ صحابہ کرام جن کی دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے، اٹھے مجلس سے گھر چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام، وہ نبیوں کے امام اور پیروں کے پیر، ایسے پیر جو اپنے مریدوں کو یاد رکھتے، اپنے صحابی کو یاد رکھا۔ کتنے صحابہ کرام ہوں گے، کتنے پاس بیٹھنے والے ہوں گے، اپنے صحابی کو یاد کیا۔ کون ہے؟ کوئی جانتا ہے اس کو؟ سعد بن قیس کو، کدھر ہے وہ؟ کئی دن ہو گئے میں نے دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا وہ پڑوسی ہے، میں جا کر کے دیکھنا آؤں کہ وہ کس حالات میں ہے، کیا ماجرا بن گیا، کیا معاملہ بن گیا کہ آپ کے پاس وہ آ نہیں رہا، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ نہیں رہا، آپ کی گفتگو سن نہیں رہا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب اللہ رب العزت کے احکامات جاری ہوتے ہیں، تیری محبت بھی ہے، میری محبت بھی ہے، ان صحابہ کرام کی محبت بھی تھی جو مجلس سے اٹھ کے گئے، اس لیے کہ میری فطرتی طور پہ آواز بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے۔ آج تو دیکھ، میں دیکھ، کیسے بلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو ہم بلاتے ہیں، دوست کو بلاتے ہیں، ہم کیسے بلاتے ہیں؟ ایسے تو اللہ رب العزت کی ذات نے نہیں بلایا۔ پورا قرآن بلا، قرآن کے 30 پاروں کو کمال کے دیکھ لے، کہیں تجھے ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب تھے، نہیں بلایا۔ تو جگہ جگہ لکھتا ہے یا محمد یا محمد، اپنے گھر میں لکھا یا کا کیا مطلب؟ یا کا مطلب او محمد، یا حرف ندا کے لیے ہے، او طاہر میری بات سن، یا حرف ندا کے لیے ہے، تو اپنے آفس میں، اپنے گھر میں لگاتا ہے اوپر کر کے یا محمد۔ اس طرح پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے نہیں بلایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی مخاطب کر کے بلایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ اس ثابت کی آواز فطرتی طور پہ بلند ہے۔ معاذ اجازت طلب کر کے گھر کے دستک دی، ثابت ہے گھر پہ، پتہ چلا جی ہے، اجازت میری اندر چلے گئی۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ایک گھر کے کونے میں بیٹھا ہے، اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھا ہے، ہائے کیا ہو گیا، میرے سے گستاخیاں ہو گئی، میری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آواز بلند نہیں ہوگی، ان تحبط اعمالکم، میرے اعمال کہیں ضائع نہیں ہوگے، لاکھوں کا اکاؤنٹ بناؤ تیری نیکیوں کا، ان تحبط اعمالکم، تیرے اعمال برباد ہو جائیں۔ ثابت سوچ
سنا ہے، میں لا تشعرون، مجھے نہیں پتا کہیں میری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ سعد کو کہہ رہے ہیں سعد میں اس لیے نہیں آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں اٹینڈ کر رہا، نہیں شمولیت اختیار کر رہا۔ سعد گئے واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تیرے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے نا، عزت ہے، یہ دیکھ توقیر ہو رہی ہے، عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا۔ معاذ آئے، کہا اللہ کے نبی، سعد کہتا ہے یہ بات، لا ترفعوا اصواتکم، کہ میری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے کہیں بلند ہو گئی ہے، میرے اعمال تو ختم ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جا کر کے سعد کو خوشخبریاں دیا، جنت کی بشارتیں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے بھیجا ہے، نبوت رسالت پہنچانے کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جنت کے انگار جہنم کے انگاروں سے ڈرانے والا، جہنم کے ایندھن سے اللہ کے غضب اور غصے سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ انہیں بتا نہ ذرا، اگر یہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، انہوں نے مان لیا اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، یہ تیری عزت کریں، وتوقروہ، تیرا اکرام کرے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے وقت شام کے وقت اللہ رب العزت کی تسبیحات کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا تو اور میں دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں، تیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے درجے کو ایسے مت بڑھانا کہ جیسے یہودیوں نے یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ذات کو بڑھا دیا، اس طرح نہ میری ذات کو بڑھانا، اتنا اوپر نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے ہیں، رسول بن کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ دنیا والوں سن لو، قرآن کی آیات ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی ذات کے لیے نفع کا مالک نہیں ہوں، نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کیا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا، یہ بات چاہتا ہوتا، میدان کارساز میں پہنچ کے، جہاد کے میدانوں میں پہنچ کے اپنے صحابہ کرام کو شہید کروانا ہے، یہ غیب کی خبریں میں جانتا ہوتا، اپنے صحابہ کرام کو کبھی شہید نہ کرواتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ میں اس کی رسالت کو پہنچاؤں، اس کے پیغام کو پہنچاؤں، میری ذات کو بڑھانا نہیں۔ اور دوسری جگہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، لوگوں میرے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں دولتوں کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں غیب کی خبروں کبھی نہیں جانتا، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے ذمے کیا ہے میرے لیے، کیا حق ہے تمہارے ذمے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، تمہارے ذمے یہ بات ہے کہ میری پیروی کرو، میری بات کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پیغامات آ جانے کے بعد، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آنے کے بعد یہ بات صاف طور پہ واضح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے، عزت سے، توقیر سے بلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دینے کے بعد، اپنی امت کے سامنے رکھ دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی، سمجھ دی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اولا تتفکرون، تم کیوں نہیں غور فکر کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، توقیر کرنا۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا۔ تو دیکھی تیرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، اور محبت کا دل میں ہونا ایمانیات کا حصہ ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرتا، نہیں مانتا، اپنی زندگی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو فالو نہیں کرتا، اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، کس قدر پیار ہوگا، محبت ہوگی جب وہ کھڑی ہوگی اور وہ کائنات کی سب سے بہترین اور دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہترین وہ گھڑی تھی جس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار صحابہ کرام نے کیے اور دیکھے، اور وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جہنم اس پہ حرام ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح کر کے ہاتھ ڈالا، کیا وہ موقع ہوگا، کیا وہ گھڑی ہوگی، کتنی قربت ہوگی۔ چلتے چلتے محبت کا اظہار کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بڑی لگاؤ کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی چاہت ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی پر ایک بات ہے، میں آپ سے اتنی پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، پر آپ مجھے میری جان سے پیارے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا عمر کا بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، عظمت ہے، چھوٹا معمولی سا آدمی نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے کہ
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جنت میں گیا تھا, تیرا محل باہر سے دیکھا, میری غیرت گوارا نہیں کی تیرے محل کو اندر سے جا کر کے دیکھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق سچ کی زبان نے یہ بات ارشاد فرمائی, اے عمر میں دیکھتا ہوں جہاں سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان انسانی شکل میں ہو یا دوسرا شیطان ہو بھاگ جاتا ہے گلیوں کو چھوڑ کر کے. اے عمر تو آج یہ بات کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے میں پیار رکھتا ہوں, محبت رکھتا ہوں, مگر آپ میری جان سے پیارے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان نامکمل ہے, ناقص ہے, تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی انسان ہو, مسلمان کہلانے والا ہو, ایمان کہلوانے والا ہو, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے نزدیک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کی اولاد, اس کے مال دولت شہرت ماں باپ سے بڑھ کر کے محبت نہ ہو جائے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, ناقص ہے. فوراً سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے اپنی جان سے بھی, اپنے مال دولت, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. تو اور آج ہم خود کو دیکھ لیتے ہیں میرے نبی کے بارے میں میرے دل میں کتنی محبت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اسلام کے چھوٹے چھوٹے قانونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے جیسا مبارک چہرہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے. کائنات میں سب سے حسین ترین, جمیل ترین انسان جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, اور کائنات میں پیغمبروں سے بھی اعلیٰ, تمام انبیاء سے اعلیٰ, افضل ترین چہرہ, خوبصورت ترین چہرہ, حسین ترین چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا, جس چہرے کے اوپر داڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعف اللحیۃ, اپنی داڑھی کو معاف کرو. میرے نبی کے پاس صحابی آیا, کہتا ہے ایران سے 2 فوجی آئے ہیں, 2 پولیس والے آئے ہیں, کیسر نے بھیجے ہیں, آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, ملاقات کے لیے آئے, دیکھا مسجد میں 2 لوگ کھڑے ہیں, پولیس والے ہیں, فوجی ہیں, ایران سے آئے ہیں, کیسر نے بھیجے ہیں. میرے نبی نے دیکھا بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہے اور کون گوا کے پورا منہ بھرا ہوا ہے اور داڑھی کو بالکل صاف کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو, مڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, آپ نے اپنے چہرے کو کیوں پھیر دیا ہے, کیوں موڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے صحابہ کرام, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ پسند نہیں ہے, وہ محبوب نہیں ہے. کافر کا چہرہ ہو, مسلمان کا چہرہ ہو, جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو اور میں دیکھ لے کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ قطاروں میں لگ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہوں گے. میرے اور تیرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, قریب پہنچے, اللہ کے نبی پوچھے یہ کون ہے, کہا جائے اللہ کے نبی یہ تو آپ کا امتی ہے, کہا میرا امتی نہیں ہے, اسے دور کر دے, اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, یہ 4 بات تو سجانے کے لیے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے. دنیا والے کیا کہیں گے؟ وہ دنیا والوں نے تیرے اعمال کے ساتھ نہیں مل جانا, تیری قبر کے ساتھ نہیں چلے جانا, تیرے ساتھ دنیا والوں نے نہیں مرنا. اللہ کی قسم ہے, رب کبریا کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, تو یہاں پہ کائنات میں رہتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے ایریا کو بدل دے. کبھی ان دنیا والوں کو تو خوش نہیں کر سکتا, کبھی تیرے سے کوئی راضی نہیں ہوگا, یہ سارے کے سارے ناراض رہے. میرے محمد رسول اللہ, آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں کیا لے کر کے آئے، تجھے کس قدر محبت ہے دل میں، کس قدر پیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے، جو پیغام لے کر کے آئے، کیا تو نے کبھی کوئی سنت زندہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اپنے محبت کا ذرا پیمانہ تو رکھ کے دیکھ لے، تیرے اور میرے دل میں کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہماری 5 نمازیں پوری ہیں، کیا ہماری نمازوں میں اخلاص ہے، محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے؟